मैंने जीमेल के पासवर्ड, मैंने एक चीज नहीं छोड़ी। मुझे आज जितने ऑफिसर्स थे वहां पे, मुझे एक ऑफिसर आके दिखा दे, बता दे डक्की भाई ने हमें ये चीज नहीं थी दी, इसलिए हमने मारा है। मेरा 23 दिन का रिमांड लिया, मैंने पहले 23 मिनट के अंदर उनको सब कुछ दिया। मैंने फिर डिसाइड किया कि मैंने अब बोलना ही नहीं, मुझे जितना मर्जी मार, मैंने किसी को नहीं बताया। ये मेरी फैमिली को उस स्टेज पे लेके आए हैं जहाँ पे मैं स्पीचलेस हो गया कि यार मैं क्या करूं। मतलब अब्बा जी के इलाज के पैसे भी उन्होंने ब्लॉक कर दिए हैं। तो ये बात मैंने उनको उधर दफ्तर में ऑफिस में कही थी, सरफराज चौधरी को मैंने खुद उसके मुंह पे कही थी। मैंने कहा मेरा अब्बा हार्ट पेशेंट है, उनकी सर्जरी के पैसे आपने मेरे फैमिली का अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। ये इस स्टेज पे मेरी फैमिली को ले आए थे, मुझे 23 दिन बंद रख के चुपेरे मार के मुझे कोर्ट पे लेके जाते थे कि मैं किसी मीडिया के किसी माइक में बोलना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डक्की भाई की ये वाली वीडियो जो उन्होंने रात को पब्लिश की और तकरीबन 18 घंटों में ये मोर देन 7.5 मिलियन यानी 75 लाख लोग देख चुके हैं। इन्होंने जेल से वापसी के बाद ये पहला वीलॉग पब्लिश किया है और इस 50 से 52 मिनट्स की वीडियो में इन्होंने बताया है कि किस तरह से डक्की भाई को ब्लैकमेल किया गया और इन्होंने मुकम्मल इस 52 मिनट्स के वीलॉग में सारी तफसीलात बताई कि एनसीसीआई के करप्ट अफसरान ने किस तरह से उनको ब्लैकमेल किया, किस तरह से उनको, उनकी फैमिली को, उनके घर वालों को ज़हनी टॉर्चर का निशाना बनाया और किस तरह से फिर खुफिया अदारों ने उनकी मदद की। और उन्होंने इस पूरे वीलॉग में तफसील के साथ जो है वो एक एक शख्स का नाम लिया है। मैं तो यही चाहूँगा कि आप ये वीलॉग देखें। और जब मैं ये वीलॉग देख रहा था तो मैंने इस पर वीलॉग करने का इसलिए फ़ैसला किया क्योंकि पाकिस्तान में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाती है और किस तरीके से पुलिस या एनसीसीआई, एफआईए, जो भी ऐसे अदारे जो डायरेक्टली एफआईआर का इख्तियार रखते हैं, वो किस तरह से हरेस करते हैं एफआईआर का डर डालकर। यानी पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे केसेस हैं और अगर मैं आपको बताऊं तो मैं चूंकि एक अरसा से पुलिस कवर कर रहा हूं, क्राइम कवर कर रहा हूं, कस्टम कवर कर रहा हूं, तो मैं इन सारे वाकयात एक आम रूटीन की बात है। यानी जो डक्की के साथ हुआ वो बहुत बुरा हुआ, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ये हर दूसरे शहरी के साथ होता है। बिलखुसूस के साथ अगर किसी शहरी के बारे में पुलिस हो या एफआईए हो, एनसीसीआई हो, मुबैना तौर पर उनको पता चल जाए कि यार ये शहरी जो है ये पैसे वाला है, मालदार है, इसके अकाउंट में पैसे हैं, तो इसको हम जितना डरा सकें कि तुम्हारे ऊपर एफआईआर हो जाएगी, ये हो जाएगा, इसकी फैमिली को जितना टॉर्चर कर सकें कर लें, क्योंकि इसी तरीके से इससे पैसे निकलवाए जा सकते हैं। अब व्यूअर अलमिया देखिए कि चौधरी सरफराज मूंछों वाला इंतहाई करप्ट तरीन ऑफिसर, वो किस तरीके से एक तरफ जो है वो पॉडकास्टें दे रहा था और बता रहा था कि ये डक्की जो है ये मेरे मुल्क के बच्चों को हराब कर रहा है और ये कर रहा है और वो कर रहा है। और डक्की ने एक वाक़े का जिक्र भी किया कि जब मुझे उसके दफ्तर लेकर गए तो वहाँ पर और भी अफसरान थे, तो मुझे इन्होंने कहा कि आप बैठे और मेरे हाथ ऊपर और मेरी टांगें सीधी करके, और फिर एक बच्चे को कॉल की जो तकरीबन 7 साल का था और उसे कहा कि तुम डक्की को जानते हो? तो उसने कहा हाँ जानता हूँ, तो देखो ये इसका हाल है। और फिर बच्चे को कहा कि इसे गालियाँ निकाल, और वो गालियाँ निकालता जा रहा और डक्की सुन रहा, और फिर डक्की को सेल में रखा गया। और डक्की की फैमिली को ये है एक लंबी दास्तान है जो डक्की ने बड़े पॉइंट टू पॉइंट बताई है, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि ये सिविलियन जो हमारे पुलिस है या एफआईए है या मुबैना तौर पर कस्टम है, मैं अक्सर कहता हूँ कि यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड करप्शन होती है। और करप्शन कैसे की जाती है, यानी डराया कैसे जाता है। यानी डक्की कह रहे हैं कि मुझे वो डायरेक्टर ने कहा कि जब मेरी बेगम अरूब जतोई ने प्री अरेस्ट बेल करवाई तो वो इस चीज़ को माइंड कर गई, यानी एक जो राइट है सिटीजन का प्री अरेस्ट बेल का, उसे माइंड कर गई और बुलाया जाता था मेरी फैमिली को, मेरी वालदा और अरूब जतोई को कि आपकी मुलाकात है, लेकिन आकर उसे मोबाइल छीन लिया, कहा कि तुम्हारा भी इस पर एफआईआर में नाम आ जाएगा। उसने कहा मैंने क्या किया, मेरी तो प्री अरेस्ट बेल है। अच्छा तुम बड़ी तेज़ बनती हो, तुम्हारी प्री अरेस्ट बेल है, तो हम एक और 5 रुपए का पर्चा लेंगे और उसके ऊपर आपको भी डाल देंगे और तुम्हारे शोहर के ऊपर ये भी है वो भी है। और हर जगह पैसों का मुतालबा किया गया, पैसे मांगे गए, पहले 8-9 करोड़ रुपए मांगे गए, फिर उसके बाद कहा जी नहीं आप सिर्फ 60 लाख रुपए अरूब के लिए दें। डक्की का केस अलग है, फ्रंट मैन डाले हुए थे 2 अहम बंदे, जो कि एक चौधरी सरफराज था एडिशनल डायरेक्टर, आपने ये मूंछों वाला देखा होगा जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो मुख्तलिफ पॉडकास्टों में गया, और शुएब रियाज जो कि आईओ था इस केस का। इन्होंने फ्रंट मैन बाकायदा रखे हुए थे कि भाई आपने सिर्फ डक्की को डराना है, धमकाना है, ताकि इससे किसी भी तरह पैसे निकलवाए जा सके। तो खैर डक्की की जुर्रत बहादुरी को सलाम है कि वो डटा रहा और वो जेल के सेल में भी गया, लेकिन उसने हर मुमकिन कोशिश की कि इनको पैसे ना दिए जाएं। और फिर डक्की के बकौल के इन्होंने मेरे अकाउंट से तकरीबन 26,000 USDT को जो है, जो आईओ था शुएब रियाज, उसने ट्रांसफ़र कर रही, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 9 करोड़ रुपए बनते हैं। तो उसको लेकर वो बड़ा परेशान था और फिर उसने मुख्तलिफ अफसरान से बातें भी की, लेकिन उन्होंने अपने एक वीलॉग में एक नाम दिया है, फर्जी नाम बिग ब्रदर को, कि वो शख्स मेरे पास आ रहा है, उसने कहा तुमसे किसी ने पैसे मांगे हैं,
میں نے کہا نہیں مانگے کیونکہ میں اسے جانتا نہیں تھا. پھر وہ دوسری دفعہ ملاقات ہوئی, پھر تیسری دفعہ ہوئی. اینڈ پر چل کر پتہ چلا کہ ڈکی کی جس نے مدد کی ہے وہ بیسیکلی خفیہ ادارے کا جو ہے وہ اہلکار تھا. اور جب خفیہ ادارے کو پتہ چلا, کیونکہ ڈکی نے کہا کہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پیچھے تو فلاں ایجنسی بھی ہے, تمہارے پیچھے تو فلاں ایجنسی بھی ہے, تو تمہارے اوپر تو بڑے کیسز بنیں گے. تو اس شخص نے پھر بتایا کہ بھائی میں اسی ایجنسی کا اہلکار ہوں اور اب تم نے ڈرنا نہیں ہے, تمہاری فیملی میری فیملی ہے. اور ڈکی کی جرأت بہادری کو اس لیے بھی سلام ہے. اور میں جیسے آپ کو پہلے بتا رہا تھا کہ میں نے کسٹم اور پولیس کور کرتا ہوا آ رہا ہوں, یہ جب ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں یہ بھی ہر چیز جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں کہ جی فلاں ادارے کے اہلکار یہ کرتے ہیں, فلاں ادارے کے اہلکار یہ کرتے ہیں. لیکن خفیہ ادارے آج بھی, جیسے ڈکی نے جو ہے وہ اچھا کیا کہ انہوں نے کہا کہ اب چونکہ مجھ سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان میں رہیں گے یا نہیں رہیں گے, کیا آپ پاکستان چھوڑ دیں گے, تو انہوں نے کہا کہ 8 سال جب پاکستان نے مجھے بہت کچھ دیا, مجھے نام دیا, پہچان دیا, شہرت دی, تو آج 3 ماہ کے مشکل وقت میں کیسے ہو سکتا ہے پاکستان چھوڑ دوں. انہوں نے اسپیشلی شکریہ ادا کیا فیلڈ مارشل کا, جنرل عاصم منیر صاحب کا. انہوں نے اسپیشلی شکریہ ادا کیا FIA کے اینٹی کرپشن یونٹ کا, اور جو جسٹس صاحب تھے, مجھے نام نہیں ان کا ذہن میں, جنہوں نے اس کی ضمانت دی. تو سوال یہ ہے کہ جس نے ڈکی نے جو بات کی, اور میں بھی اس کو دہراتا ہوں کہ اداروں کے اندر کچھ لوگ کالی بیڑے ہوتی ہیں, ان کالی بیڑوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا جو ہے وہ ہمارا کام ہے. ڈکی نے ہمت کی کہ اب میں سرفراز چودھری کا بار بار نام بھی لے رہا ہوں, اس کی تصویر بھی چلا رہا ہوں, شعیب ریاض کا نام بھی لے رہے ہیں, ہم اس کی تصویر بھی چلا رہے ہیں, کیونکہ بتا رہے ہیں کہ یہ کالی بیڑے ہیں NCCIA کی. NCCIA نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی, جو کہ FIA کے انڈر ایک امبریلا کے نیچے تھا, جس کو بنایا گیا تھا نیشنل سائبر کرائم کی روک تھام کے لیے. یہ خود لوگ کس قدر ظالم تھے, ان کے اندر کس قدر فرونیت تھی کہ انہوں نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے پاکستان کو, دیکھیں آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے ڈکی بھائی کے کانٹینٹ سے, آپ کو کسی کے کانٹینٹ سے اختلاف ہو سکتا ہے, بٹ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آفیسر جس کا کام ہے انویسٹیگیشن کرنا, وہ یہ آ کے پوڈ کاسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ میں قوم کے بچے خراب نہیں ہونے دوں گا. انفارچونیٹلی میں یہاں ڈاکٹر عفان کیسر ہیں, تو انہوں نے بھی ان کو بڑا ایک ہیرو بنا کر پیش کیا, اور وہ یہ کہتے تھے کہ ڈکی کے بھائی کے خلاف تو انہوں نے پراپر ایک کمپیننگ کی, قوم کے بچے خراب کر رہے ہیں. بھائی قوم کے بچے, ایک ایز اے ڈائریکٹر یا ایڈیشنل ڈائریکٹر NCCIA چودھری سرفراز کا کام ہے کہ وہ سائبر کرائم کی روک تھام کے لیے اقدامات کریں. دیٹس اٹ. اسی طرح ہر ادارے میں یہ انفارچونیٹلی ہم دیکھتے ہیں, ہم بیٹھے ہوتے ہیں, افسران ہوتے ہیں, بیوروکریٹ ہوتے ہیں, کوئی SSP بیٹھا ہوا ہے, کوئی DC بیٹھا ہوا ہے, کوئی کسٹم میں ہے, کوئی FIA میں, کسی ڈپارٹمنٹ میں, یہ اخلاقیات کے اوپر آ جاتے ہیں, یار وہ اچھا کر رہا ہے, وہ برا کر رہا ہے, ڈکی بھائی بچوں کو خراب کر رہا ہے. بھائی آپ کا یہ کام نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہمارے تو یہاں پر CM تک, وزیر اعظم تک اسی کھاتوں میں لگے ہوتے ہیں, کون بچوں کو خراب کر رہا ہے, کون بچوں کو ٹھیک کر رہا ہے. بچوں کو چھوڑ دیں. ڈکی بھائی کی میں جرأت بہادری کو اس لیے سلام داد دے رہا ہوں کہ ہمارے جو بڑے بڑے ہیں وہ تو یہ عرصے سے سسٹم چلتا آ رہا ہے, اور وہ یہ مشورہ دیتے ہیں اگر کوئی پھنس جائے کہ یار کچھ لے دے کے معاملہ حل کر لو, کیونکہ یہ کچھ لے دے کے دیے بغیر تو معاملہ حل ہونا نہیں ہے. یہاں کا کلچر ہے, اور وہی سسٹم ایک چلتا ہوا آ رہا ہے. ڈکی نے تو وہاں سٹینڈ لیا, بھائی کیوں لے دیں, جب ہم نے کچھ نہیں کیا تو ہم کیوں لے دیں, کیوں کسی کو کچھ دیں. اور پھر وہی خفیہ ادارے جن کا نام استعمال کر رہا تھا ایڈیشنل ڈائریکٹر سرفراز چودھری اور اس کے دیگر افسران, وہ پھر حرکت میں آئے, اور وہ پھر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایسا ڈنڈا دیا, ایسا رگڑا لگایا. NCCI کے 10 سے زائد افسران, میں خود جانتا ہوں, جو کراچی والے ڈائریکٹر ہیں اپنی سیٹ پہ نہیں بیٹھ رہے, بھاگے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں. اور سب, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا نا, آرگنائزڈ کرپشن, جو جعلی کال سینٹر چل رہے ہیں اس وقت بھی جو چل رہے ہیں, اس وقت جب میں یہ ویلوگ کر رہا ہوں تو یہی سارے افسران شامل ہوتے ہیں, انہی کی جیبوں میں پیسے جا رہے ہوتے ہیں. اور جب ان کے اوپر کوئی بلی آتی ہے, جب یہ سامنے آتے ہیں تو یہ اپنا کسی اور کے اوپر ڈال دیتے ہیں. جیسے اس سارے کیس میں وہ کہہ رہا تھا, دیکھو جج بھی میں ہوں یہاں پہ, چودھری سرفراز ایڈیشنل ڈائریکٹر NCCI کہہ رہا تھا ڈکی کو, یہاں وکیل بھی میں ہوں, یہاں جج بھی میں ہوں, یہاں سب کچھ میں ہوں. تو پھر کیا ہوا, تو اس وقت یہ جو چودھری سرفراز اینڈ کمپنی ہے, اکثر وہ ڈکی کے نیچے بہت سارے لوگوں نے ویلوگ کے نیچے یہ بھی کمنٹس کیے کہ اب ان کے خلاف مقدمہ ہونا چاہیے. تو بھائی میں ان کو بتاتا چلوں کہ یہ سارے کے سارے اس وقت جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا, زیر حراست ہیں. اور وہ تمام کالی بیڑے, میں اپنے وطن کے نوجوانوں کو یہ ضرور کہتا ہوں جو کہ ڈکی نے پیغام دیا کہ مشکل وقت آتا ہے, اچھا وقت آتا ہے. ادارے اچھے یا برے نہیں ہوتے, ادارے اچھے ہی ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہماری فلاح و بہبود کے لیے ہوتے ہیں, لیکن عوام کے لیے ہوتے ہیں. لیکن ادارے میں کچھ کالی بیڑے ہوتی ہیں, اور ان کالی بیڑوں کو ظاہر USDT دیکھ کر
اور ان کو پتہ چل جائے. بہت بڑے بڑے کیسز یہاں پر گزرے ہیں. آپ کو شاہ رخ جتوئی کیس یاد ہوگا. اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کا چیف جسٹس کس قدر وہ لالچی ہو سکتا ہے یا کس قدر وہ کرپٹ ہو سکتا ہے. ثاقب نثار کی ہم بات کر رہے ہیں مبینہ طور پہ, کہ اس نے صرف اس لیے کیا کہ ہاں یار مجھے اس سے کچھ مل جائے گا, کچھ نہ کچھ مل جائے گا. تو یہ پاکستان میں صرف اور صرف بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم اداروں کے اوپر, یا ہم آج کل ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے نا, وہ اکثر ڈی جی ایس پی آر صاحب نے بھی کہا کہ آپ کے پاس تو آپشن ہے کہ آپ جیسے یہ آپ آگے سامنے بات کر لیتے ہیں مائک کے آگے. بالکل وہ صحیح کہہ رہے تھے. یعنی یہ این سی سی آئی اے کے افسران, یہ وہی باتیں میں کر رہا ہوں جو ڈکی نے بھی کی ہیں, اور میں ان کو آگے سیکنڈ کر رہا ہوں کہ این سی سی آئی اے کے افسران ڈائریکٹر سمیت آتے تھے جو کہ ظلم بھی کر رہے تھے, تشدد بھی کر رہے تھے, جو کہ کرپٹ بھی تھے, ایک پورا مافیا تھا. لیکن وہ پوڈ کاسٹ میں آ کے کہتے تھے دیکھیں جی ہم ہمارے قوم کے بچوں کو یہ خراب کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے. یعنی اپنی اچھائی. یو ایس ڈی ٹی جب انہوں نے اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں آئی او شعیب ریاض نے تقریباً 9 کروڑ روپے شفٹ کیے, تو ڈکی نے کہا کہ بھائی مجھے بتائیں کہ یہ جس اکاؤنٹ میں آپ نے شیئر کیے ہیں یہ 9 کروڑ روپے میرے, یہ کیا پنجاب گورنمنٹ کا اکاؤنٹ تھا, کیا یہ ایف آئی اے کا اکاؤنٹ تھا, نیب کا اکاؤنٹ تھا, کس کا یہ اکاؤنٹ تھا؟ وہ تو آپ کا پرسنل اکاؤنٹ تھا. لیکن دوسری طرف ایک طرف اتنی بڑی کرپشن, دوسری طرف پوڈ کاسٹیں دیے جا رہے ہیں اور اس میں کہہ رہے ہیں جی دیکھیں ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں, جبکہ خفیہ ادارے کے اہلکار جس کا بگ بردر کہہ کر پکارا ڈکی بھائی نے, ان کا کہیں ذکر, ان کی نہ آپ کہیں پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں جیسے ڈی جی ایس پی آر صاحب کہتے ہیں. کیونکہ الزام لگانا ایک طرف سے بہت آسان ہوتا ہے کہ بھائی فوج یہ کر رہی ہے, فلاں یہ کر رہے ہیں, فلاں ایجنسی یہ کر رہی ہے, کیونکہ ان کے پاس ہر وقت آ کر ان کی نمائندگی سامنے نہیں ہو رہی ہوتی کہ بھائی ہاں یہ. لیکن آج بھی 24/7 یہی خفیہ ادارے جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہے پاکستان کی وہ کام کر رہی ہوتی ہیں, اور وہ بہت سارے ایسے آپریشنز بھی ہوتے ہیں جو یہ ڈکی بھائی کا کیس چونکہ ایک ہائی پروفائل تھا اور ڈکی بھائی نے خود نام لے لیا کہ میری کس طرح سے جو ہے وہ مدد کی گئی, ورنہ اگر ڈکی بھائی بھی نام نہ لیتے تو کسی کو پتہ نہ چلتا. اور ڈکی بھائی نے یہ کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کا نام لیتا ہوں, انہوں نے کہا نہیں ہمیں نام کی یا ہمیں اپریسیشن کی ضرورت نہیں ہے. ڈکی نے کہا میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں, انہوں نے کہا نو دس از آور ڈیوٹی. تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے پاکستان کے لیے. تو سوال, اور میں صرف آپ کو اس ویلوگ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو ادارے ہیں, اداروں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود. عوام اگر اداروں میں پولیس میں جو کالی بیڑے ہیں, اور ہم نے بارہا آج بھی جب یہ سی سی ڈی سارے مقابلے کر رہی ہے اور اکثر بیشتر جو ہیں مبینہ طور پر ان پر سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں, تو ہم آج بھی سی سی ڈی کے اس کردار کے اوپر کہ آپ کس طرح کیسے کسی کو اٹھا کے مار سکتے ہیں, ہم سوال اٹھا رہے ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یار فلاں شخص کو یا فلاں پرسنز کو صرف اس لیے اٹھایا گیا کہ اس سے پیسے مانگے جا رہے تھے اور آپ کے پاس کوئی ایویڈنسز ہوتے ہیں, تو پاکستان کے ادارے موجود ہیں, آپ رجوع کر سکتے ہیں. اور آج کل تو میڈیا ہے بھائی, آپ ہم سے رابطہ کریں, آپ ہمیں بھیجیں ڈیٹیلز, ہم پاکستان کے اداروں تک یہ ڈیٹیلز بھیجائیں گے کہ بھائی یہ پولیس میں, یہ ایف آئی اے میں, یہ کسٹم میں یہ کالی بیڑ ہے, یہ پولیس میں ہے تو یہ فلاں ایس پی یا ڈی آئی جی یا فلاں ایس ایچ او اس بندے کو اس طرح ہراس کر رہا ہے, بلیک میل کر رہا ہے. کسٹم میں فلاں بزنس مین کو اس لیے ہراس کر رہا ہے, اس کے کنٹینر رکے ہوئے ہیں کیونکہ اس کو سپیڈ منی کے پیسے چاہیے. ایف آئی اے والے یہ ہراس کر رہے ہیں. تو آپ فورم موجود ہیں, کہیں نہ کہیں سے راستہ نکلتا ہے. جیسے ڈکی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور پھر راستہ نکلا. سو سوال یہ ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ مسائل ہیں, لیکن ان مسائل کا حل بہت ضروری ہے کیونکہ 24 کروڑ پاکستانی ہیں, تو 24 کے 24 کروڑ باہر نہیں جا سکتے. ہم نے اس ملک میں رہنا ہے اور اس ملک میں رہ کر اس ملک کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. آئی ایم اگین ریئلی سلیوٹ ٹو ڈکی بھائی سعد الرحمان. انہوں نے سٹینڈ لیا, جرأت و بہادری کا مظاہرہ کیا. اور اگر آپ کے پاس وقت ہو تو آپ ڈکی کا یہ 100 ڈیز ان جیل کا ویلوگ ضرور دیکھیے گا, اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ این سی سی آئی اے کے افسران کس قدر کرپٹ ہوتے ہیں, کس قدر یہ خفیہ اداروں کا نام استعمال کرتے ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے, اپنے ذاتی لالچ کے لیے, اپنے ذاتی پیٹ کے لیے. سو دوسری طرف ہمارے خفیہ ادارے ہیں جو کہ 24/7 کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ان کو کسی قسم کی کسی سے اپریسیشن نہیں چاہیے ہوتی کیونکہ یہ ان کا کام ہے ٹو پروٹیکٹ پاکستان. سو ڈی جی صاحب کا بھی میں نے اس لیے ذکر کیا کہ انہوں نے بھی بارہا دفعہ اس بات پر زور دیا, اور آج کی نوجوان نسل کو کس طرح سے گمراہ کیا جاتا ہے. اب میں پولیٹیکل پارٹی کی ذرا لمبی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا چونکہ میں اسی کے اوپر پارٹیکولر بات کر رہا ہوں کہ آخر کار کس طریقے سے آج کی نوجوان نسل کو گمراہ کیا جاتا ہے اور الزام کسی اور کے اوپر لگا دیا جاتا ہے. تو سو ڈکی بھائی کے پارٹیکولر کیس میں یہ ایک کیس اسٹڈی ہے کہ این سی سی آئی اے کے افسران نے ذاتی مفاد کے لیے نہ صرف خفیہ اداروں کا نام استعمال کیا بلکہ ڈکی بھائی جیسے بھی ہے, میں نے جیسے آپ کو آغاز میں کہا آپ کو کانٹینٹ سے اختلاف ہوتا ہے, ڈکی بھائی پاکستان کا فیس ہے.
पाकिस्तान का पॉपुलर मारूफ यूट्यूबर है। डकी भाई की इस वक्त जो फॉलोइंग है 9 मिलियन से ज़्यादा है, 10 मिलियन फॉलोइंग उसकी होने वाली है। तो आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस बात से इख्तलाफ नहीं हो सकता कि वो पॉपुलर डकी भाई नहीं है। वो बच्चों में आज भी सबसे ज़्यादा देखा जाता है, और वो उसका जो कंटेंट है, ज़ाहिर है उसकी जो ऑडियंस है वो बच्चे हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग बनाता है। सो डकी भाई की जब मैंने ये वीडियो देखी तो मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैं शौक भी लगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा हैरत इसलिए नहीं हुई क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि ये पुलिस वाले या ये NCCI वाले या ये FIA वाले किस तरह से लोगों को हरास करते हैं, किस तरह से लोगों को थ्रेट करते हैं और किस तरह से दूसरों से पैसे निकलवाने के लिए खुफिया इदारों का नाम इस्तेमाल करते हैं। तो खुफिया इदारे भी यहीं पर होते हैं, और फिर जब खुफिया इदारे कार्रवाई करते हैं तो वो फिर आपके सामने है कि वो फिर निशान इबरत बनाते हैं, ताकि पता चले कि ये मुल्क जो है ये है तो हम सब हैं, और इस मुल्क में साउदुर रहमान हो, मैं हूँ या आप हूँ, किसी अदारे के किसी अहलकार को ये हक हासिल नहीं कि वो किसी और अदारे का नाम इस्तेमाल करके या किसी से उससे रिश्वत तलब करे, उससे पैसे तलब करे, और अगर तलब करे तो स्टैंड लेना है आपने अपने लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ कीप वाचिंग ज़ुहैब वंशी यूट्यूब चैनल, और कोशिश होती है कि मैं आपके साथ इसी तरह जो है वो आपकी नुमाइंदगी करता रहूं, और जो अब कोशिश होगी आगे से ज़्यादा कि अब जो काली बेड़े हैं, जो ऐसे अनासर हैं, उनको बेनकाब हम करते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।